اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کی اسکرین پہ اس وقت ایک سرخ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا، اس کے اوپر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گھنٹی کا بٹن بھی نظر آ رہا ہوگا، اس کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرونا وائرس، جس کو عالمی ادارہ صحت کے مطابق وبائی مرض قرار دیا جا چکا ہے، جس نے دنیا کے 195 ملکوں کے لاکھوں افراد کو متاثر کیا ہے اور ہزاروں لوگ اس میں اپنی جان سے جا چکے ہیں۔ اس وائرس کا ماخذ چین کے شہر ووہان کو قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے لوگوں کے اندر مختلف نظریات موجود ہیں، مگر اس حوالے سے سب لوگ یکسو ہے کہ یہ وائرس کسی جنگلی جانور سے انسانوں میں داخل ہوا ہے۔ اس مرض کی تباہ کاری اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ ہنوز اس کی کوئی دوا سامنے نہیں آ سکی ہے، اور اس وقت دنیا کا ایک بڑا حصہ اس وائرس کے خطرے کے پیش نظر لاک ڈاؤن کا شکار ہے اور اپنے گھروں میں محصور رہنے پر مجبور ہے۔ ابھی اس وائرس کے خطرے سے دنیا پوری طرح سنبھلنے بھی نہیں پائی تھی کہ چین کے اندر ہنٹا نامی وائرس کے پھیلاؤ کی بھی بازگشت بھی سنائی دینے لگی ہے۔ چین کے مرکزی ڈیزیز کنٹرول کے ادارے کا اس وائرس کے حوالے سے یہ کہنا تھا کہ یہ وائرس چوپایوں کے اندر موجود ہوتا ہے اور ان کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ ہنٹا وائرس کے سبب پھیلنے والی بیماری کو امریکی اداروں نے ہنٹا وائرس لینڈری سنڈروم کا نام دیا ہے، جس سے بخار اور گردوں کا عارضہ لاحق ہونے کے خدشات ہوتے ہیں۔ اس بیماری کی علامات کرونا وائرس جیسی ہی ہیں۔ اس کے ابتدا میں بھی بخار اور پٹھوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الٹی، سر درد اور چکر آنا بھی اس کی علامات میں شامل ہو سکتا ہے۔ مگر اس میں اور کرونا وائرس کی علامات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اس میں فلو نہیں ہوتا ہے۔ یہ بیماری چوہے یا اس کی نسل کے دوسرے جانوروں کے فضلے پیشاب یا ان جانوروں کے کاٹنے سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے، اور یہ بیماری بھی کرونا وائرس کی طرح خطرناک ہے۔ اس بیماری کے شکار افراد میں موت کی شرح بھی 32% تک ہو سکتی ہے، جو کہ کرونا وائرس کے مقابلے میں 29% تک زیادہ ہے۔ مگر اس بیماری کے حوالے سے اب تک ایسا کوئی ثبوت سامنے نہیں آ سکا ہے کہ یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان تک بھی منتقل ہوتی ہے۔ اس بیماری کا ماخذ چین کے صوبے یونان کو قرار دیا جا رہا ہے، جہاں پر بس میں بیٹھا ہوا ایک شخص اس بیماری سے ہلاک ہو گیا۔ تاہم بس میں بیٹھے ہوئے دیگر 32 افراد کا ٹیسٹ کیا گیا ہے اور ان کی رپورٹس اب تک سامنے نہیں آ سکی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ایک لائک ضرور کریں اور اس کو دوسروں تک بھی شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔